اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے رزق میں اضافے کا باعث۔ ہر آدمی پریشان ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، اور وہ دوسروں سے سوال بھی کرتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میرے رزق میں اضافہ نہیں ہے، میں تنگ دستی کا شکار ہوں، میں پریشانی کا شکار ہوں۔ تو آج ہم آپ کے لیے اسی عنوان سے ایک موضوع لے کر آئے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں چند چیزوں کو شامل کر لیں تو پھر ہماری رزق میں، ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی، ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اور ہماری زندگی جو ہے وہ ترقی کی طرف چل پڑے گی۔ تو شروع کرتے ہیں ان چند چیزوں کو، یا ان کا تذکرہ کرتے ہیں وہ چند چیزیں کون سی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ تو ان میں سے پہلے نمبر پر ہے کہ ہم سب سے پہلے خداوند متعال کے نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خداوند متعال کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا عادی بنا لیں اپنے آپ کو، تو پھر خداوند متعال ہماری زندگی میں بھی خوشحالی لائے گا، ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ نعمتوں کی اگر بات کریں تو خداوند متعال نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانا بہت ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو تو اس کی شرط ہے کہ ہم خداوند متعال کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ دوسری چیز جو ہم اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی دو چیزوں کا نام ہے، ایک عبادات ہیں اور ایک معاملات ہیں۔ عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے، لازمی حصہ بنانا چاہیے، اور بالخصوص 5 وقت کی نماز جسے ہم نماز پنجگانہ کہتے ہیں، ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اور معاملات کی بات کریں تو بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی، لیکن ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ 2 چیزیں ٹھیک کر لیں تو خداوند متعال ہماری زندگی میں بہتری لائے گا اور ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ تیسری چیز وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر وہ پریشان ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، یا کسی اور مشکل کا شکار ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو خداوند متعال خوش ہوگا۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کی زندگی اگر 30 سال ہے تو خداوند متعال اس صلہ رحمی کے بدلے میں اس کی زندگی 60 سال کر دیتا ہے، یعنی 30 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور چوتھی چیز والدین کے ساتھ نیکی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ہمارا رویہ، ہمارا حسن سلوک والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم والدین کے ساتھ اچھا رویہ برتاؤ کریں، رویہ اختیار کریں، تو یقیناً ہماری زندگی میں بہتری آئے گی۔ اور یہ روایات میں بھی موجود ہے کہ اگر آپ کے والدین کافر بھی ہوں تو تب بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر ہمارے والدین مسلمان ہیں، لیکن ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، جو کہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، اس کو اختیار کر لیں، حصہ بنا لیں، تو پھر ہماری زندگی میں بہتری آ جائے گی اور خداوند متعال ہمارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اور اگلی چیز وہ ہے استغفار۔ اگر ہم اپنی زندگی میں استغفار کو لے آئیں، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو خداوند متعال ہمارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور ہماری زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگلی چیز ہے کہ ہم ہر روز کھانا کھاتے ہیں، عام طور پر 3 ٹائم کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن ہم سارا دن کوئی نہ کوئی چیز کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کھانا یا پینا جو ہے اگر ہم باوضو ہو کر کریں
تو خداوند متعال ہمارے رزق میں برکت ڈال دے گا، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے گا، ہمیں خوشحال کر دے گا۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے خداوند متعال فرما رہا ہے کہ میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں یہ آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہوں گی تو پھر ہماری زندگی میں خوشحالی بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، ہمارے گھروں میں برکت بھی ہوگی۔ لیکن اگر ہم ان تمام چیزوں سے دور ہوئے تو پھر برکت نہیں ہوگی، تنگ دستی ہوگی، پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی، اور ہم ہر وقت اسی چیز کو روتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔